یہ ٹی ٹی پی کا سیز فائر کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان ہوا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اینڈ اف آئی مے آلسو پوز دس کوشچن ٹو یو سر، کہ جنرل باجوہ صاحب ایک ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی ہے، جنرل باجوہ صاحب تو ریٹائر ہوئے ہیں، سابق ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی ریٹائر ہوئے ہیں۔ جنرل باجوہ اگر اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے تو جنرل فیض حمید بھی اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے، تو اگر آپ اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں تو۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ تحریک طالبان پاکستان کا جو اپیرنٹلی ایک ایسا سیز فائر جس کے بارے میں ایجوکیٹ زیادہ نہیں کیا گیا پاکستان کے شہریوں کو، اس کے بارے میں ایک مبہم سی، اگر آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمیں کلیئرلی کوئی اسٹیٹڈ پالیسی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے۔ تو جب ایسی چیزیں ڈیوبیس ہوں گی، ان کا کوئی کلیئر کوئی شکل نہیں ہوگی، تو ظاہری بات ہے پھر آپ کے یا میرے سوالات تو پھر پڑ جائیں گے۔ لیکن میں یہ کہوں گا آج کی تاریخ میں یہ بہت پرابلمٹک بات ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کا ڈائریکٹلی تھریٹ کرنا سردار حسین بابک صاحب کو، جو کہ فارمر ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں اے این پی کی طرف سے، ان کو باقاعدہ طور پر احمد ولی خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو جان کا خطرہ ہے اور ان کو تھریٹ تحریک طالبان کر رہا ہے، تو یہ بہت پرابلمٹک ہے۔ اور جو رد الفساد سے یا اس سے ضرب اسب سے پاکستان کی فوج نے کامیابیاں پاکستان کو دلوائیں اور دہشت گردی کے اندر بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان کے اندر ایک امن آیا، خدا نخواستہ یہ ایسی صورتحال بالکل نہیں بننی چاہیے جہاں پر پاکستان کو، ریاست پاکستان کو ایسا تھریٹ دوبارہ پوز ہو، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے جس کو لائٹلی لیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں چینج آف کمانڈ آج ہوئی ہے، کیا اس کا تعلق، اس اناؤنسمنٹ کا تعلق اس چینج آف کمانڈ سے ہے؟ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کیا جائے گا؟ ایز وی اسپیک حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن کم از کم فار دس ایکٹ تھنگ ہر کسی کو، تمام پاکستانیوں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو بائی پارٹیزن ہو کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اسی طرح کی، میں تو پہلے بھی بہت سے لوگ اس سے ڈس ایگری کرتے رہے، لیکن میرا ایک اپنا موقف ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ آپ مذاکرات کر لیں، کسی نہ کسی جگہ پر وہ بیک فائر کرتے ہیں اور وہ پاکستان کی ریاست کے لیے درست نہیں ہے۔ جب تک آپ کسی ناسور کو ختم نہیں کریں گے تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ انٹیگریشن یا نیشنل انٹیگریشن کی جو پالیسی ہے، اس کے اندر بھی بڑے فلاز ہیں، بڑے پرابلمز ہیں۔ تو میں تو کم از کم یہی کہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ ناسور کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک کسی طرح بھی ان لوگوں سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو بات آپ نے، جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، لیگیسی ان کی بھی ہے، جنرل فیض صاحب کی لیگیسی بھی ہے۔ دیکھیے، آج ایک جو بدقسمت چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو جنرل باجوہ کے اقتدار میں ہوتے ہوئے ان کے حوالے سے باتیں نہیں کر سکتے تھے، آج وہ بھی شیر بنے ہوئے ہیں۔ تو میں اس کو تو بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط حرکت ہے، بڑی اٹس اے ویری ڈس آنریبل تھنگ ٹو ڈو۔ میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے ادراک کیا اس بات کا کہ ان کی زیر نگرانی یا ان کی کمانڈ میں جب فوج تھی تو پچھلے سال فیبری سے پہلے اس کی سیاسی معاملات میں انوالومنٹ رہی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھی بات ہے، چلے جاتے ہی صحیح، جاتے ہوئے ہی صحیح، لیکن انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا۔ جنرل فیض صاحب کا دور بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی، وہ ایک ڈیکوریٹڈ جنرل تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا جو دور تھا وہ بھی سیاسی معاملات کے اندر انوالومنٹ، اور ہمیں یاد ہے کہ بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کیا کیا، بحیثیت ڈی جی سی آئی ایس آئی انہوں نے کیا کیا، اور کس طرح عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کو رستوں سے ہٹانے کے لیے جو خدمات عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے دی۔ ظاہری بات ہے جنرل باجوہ صاحب کی زیر نگرانی تھی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ کرے تھے اور باجوہ صاحب کو نہیں پتا تھا۔ تو وہ تو ہم ان کی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک پاکستانی میں کہوں گا کہ تمام ڈیکوریٹڈ سولجرز تھے، اب انہوں نے، ان کا کریئر، ملٹری کریئر ختم ہوا ہے، تو میں اس سے زیادہ کوئی ان کے بارے میں سخت بات نہیں کہوں گا۔ ہاں، ان کی پالیسی not only it turned rogue, the project Imran Khan turned rogue, it backfired also. So میرے خیال میں یہ کہنا کافی ہوگا کہ وہ کافی پرابلمٹک رہا اور ان کی لیگیسی بھی اس حوالے سے کوئی اچھی نہیں۔ اچھا، یہ ویسے مطلب کہ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں آئی نو یو ہیو اے لائیو شو ایٹ 11 PM اینڈ یو ہیو ٹو لیو، لیکن میں جاتے جاتے بس اتنی بات کہ جب جو آپ نے اصطلاح استعمال کی کہ پروجیکٹ عمران خان ٹرنڈ روگ، ڈونٹ یو تھنک دیٹ ان اے ڈیموکریسی یہ اصطلاح مطلب کہ کتنی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے کہ ہم نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے، اور ماشاء اللہ آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار یو اینڈ آئی ہولڈ یو ان ویری ہائی ریگارڈ، اور آپ ایک فیمس جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، اور آپ نے کہہ دیا کہ ان کی پروجیکٹ عمران خان جو ہے ٹرنڈ روگ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے۔
بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کہی ہے، مطلب کہ یہ ہماری جمہوریت ہے. بات یہ ہے احتشام کہ آپ کو ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. کیا عمران خان صاحب کے لیے جو میں پروجیکٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بڑے لمیٹڈ چیزوں میں دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر نرچر کیا گیا جنرل شجاع پاشا صاحب کے وقت. ایویڈنس سب سے زیادہ بڑا کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب آج اتحادی ہیں عمران خان کے، وہ کہتے تھے ہماری پارٹی سے بندے توڑ کر پی ٹی آئی لے گئے. اس کے بعد جنرل تو ظہیر کیا الاسلام نرچر صاحب کا کرنا دور درست آتا تھا ہے. سر؟ کیا نرچر کرنا نہیں، درست تھا؟ بالکل درست نہیں، بالکل درست نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بالکل درست نہیں. میں اسی لیے تو آئی ایم گیٹنگ ٹو دیٹ. یہ تمام کام کیے گئے عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب نے جاتے جاتے، ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی چلی، وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا ٹی وی کے اوپر کہ میری حکومت میں کیسے چل رہی تھی اور ہمیں تاکیوں کو کیسے ایجنسیز کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لفظ روک کیوں استعمال کیا ہے کہ جب ادارے نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم نے یہ کام اب مزید نہیں کرنا، ہم نے ذرا پینڈولم کو درمیان میں لانا ہے، اور ہم نے یہ سیاسی معاملات کے اندر بہت گرد بن چکی ہے اور بڑا فلیک لیا ہے ادارے نے، یہ کام اب نہیں کرنا. تو ٹھیک. عمران خان صاحب نے سارا کچھ ان کے پیچھے لگا دیا. کیا کیا بیانیے نہیں بنائے گئے، پھر ان کو غدار تک کہا گیا، نیم کالنگ کی گئی. اور کیسے کوئی چیز روگ ہو جاتی ہے؟ ایسے ہی ہوتی ہے. بیک فائر کیسے کچھ چیز کر جاتی ہے؟ آپ ایک چیز کو نرچر کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، لکھاتے اور ہیں، اس میں آگے جا کے لے کے جاتے ہیں. لوگ آپ غلطی کو صرف ایمپوٹیٹ کرنے جاتے ہیں. غلطی آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان کیا ہے، دونوں سائڈ اسٹیبلشمنٹ کی کی بھی غلطی؟ ہے. نو دونوں سائڈز کی ہے، دونوں ٹھیک. سائڈز کی ہے. ایک وہ بینیفیکٹر اور بینیفیشری دونوں کی غلطی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ منیب فاروق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علی آپ کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کو میں آئی گیو یو ایمپل اپرچونٹی کہ آپ اس کو رسپونڈ ضرور کریں، لیکن عابد زبیری صاحب کا میں پہلے اس کے اوپر کامنٹ لے لوں. عابد زبیری صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ جو بات ہو رہی تھی منیب فاروق صاحب کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پہلی بات ہے کہ جی آپ مجھ سے لیگل سوال پوچھیں تو میں اس پہ جواب دے سکتا ہوں. اب منیب صاحب کا ایک جی فرمائیں جی فرمائیں. میرا یہ جو ان کی جو آپ کی بحث ہو رہی ہے، کیا اس میں لیگل تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایشو ہے کہ پروجیکٹ چلے روگ میں ہے یا اپنا نہیں. وہ سوال تو ریفریس کرتا ہوں. جی پلیز. لیگل یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے دیٹ دس از دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ووٹ کی قوت سے اپنا پرائم منسٹر لگانے کا حق ہے. اور یہ جنرل باجوہ صاحب کے بقول آئین یہ کہتا ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب ان ساری باتوں کے تناظر میں جو کچھ منیب فاروق صاحب نے کہا، اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی لیگل ایشو تو نظر آیا ہوگا. آئی ایم شیور سر. عابد زبیری صاحب ٹھیک ہے، جو نہیں میری ان کی باتوں میں مجھے لیگل ایشو کوئی نہیں سمجھ آیا. وہ تو ایک پروجیکٹ دو جنرلوں کی جو آپ چلے گئے ریٹائر ہو کے آج باعزت طور پہ وہ چلے گئے، ان کے بارے میں آج وہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو کاش یہ باتیں جو آج ان کے بارے میں کی گئیں، وہ ہمارے محترم ہمارے سربراہ تھے فوج کے، وہ جب ان کے ٹینیور تھا اس وقت یہ بات اس طرح سے ان پروگرامز میں کی جاتی، لیکن وہ نہیں کی گئی. تو اب جانے کے بعد کسی کے بارے میں بات کرنا، میں تو سمجھتا ہوں اس میں لیگل ایشو تو کوئی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ ہر چیز دیکھیے، فوج کے بھی جو بھی ہوتا ہے ایک اوتھ لیا جاتا ہے. دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشن میں پرسکرائبڈ ہے اوتھ. وہ اوتھ کی پاسداری ان سب پہ، جو چاہے وہ جج ہوں، منسٹر ہوں، فوجی ہوں، ان سب کے اوپر ایک حلف کا ایک ہوتا ہے. تو اس کی پاسداری کرنا اس کا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے تو اپ ہولڈ دی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو ہر ارادے اور سیپریشن آف پاور ہے. ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے گا تو آئین کے مطابق کام ہوگا، کیونکہ آئین ہمارا سب سے بڑا سپرا لا ہے پاکستان کے اندر. تو ایسی اس طرح سے اس